السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں پاکی اور ناپاکی سے متعلق 5 ضروری مسائل لے کر کے آیا ہوں، جن کا جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوستو، پورا ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب اور الٹی یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے۔ لوگ اس میں شک میں رہتے ہیں، کنفیوز میں رہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو دیکھیے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دودھ پیتا بچہ اگرچہ 1 دن کا کیوں نہ ہو، اس کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، الٹے اگر منہ بھر کر ہو۔ منہ بھر کر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو منہ کے اندر بھرا ہوا ہو، جس کو روکنا مشکل ہو، جو تیزی سے نکل آتا ہے، وہ الٹی یہاں پر مراد ہے۔ تو اس طرح کی الٹی خواہ وہ بچے کے منہ سے نکلے یا بڑے کے منہ سے نکلے، ہر طرح کی اس طرح کی الٹی کیا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے۔ یا آپ کے کپڑے پر لگ جائے یا جسم پر لگ جائے تو وہ اس حصے کو دھونا ضروری ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے، جن کو بہت کیا کہتے ہیں بے حد جاننا ضروری ہے دوستو، وہ یہ ہے کہ دکھتی ہوئی آنکھ جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں آئی فلوبک کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کنجکٹیویٹیز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اکثر بارش کے موسم میں یہ بیماری ہوتی ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور پانی نکل آتا ہے۔ تو یہ جو کیا کہتے ہیں آشوب چشم ہے، جو کیا کہتے ہیں آئی فلو ہے، اور اس کے ذریعے سے جو پانی نکل آتا ہے، یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو دیکھیے، اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ ناپاک ہوتا ہے۔ اس کا آپ خاص خیال رکھیں۔ جب بھی اس طرح کا مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آئے تو آپ وضو ضرور کریں، اس سے وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اس کو سمجھ گئے؟ تیسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ سڑا ہوا کھانا یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو دیکھیے، سڑا ہوا جو کھانا ہے وہ کیا کہتے ہیں بعین ہی پاک ہے۔ بعین ہی پاک ہونے کا مطلب یعنی جو آپ کے پلیٹ میں رکھا ہوا کھانا جو سڑ گیا ہے وہ پاک ہوتا ہے، البتہ اس کا کھانا لقمہ کے طور پر کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، اس کو آپ نہیں کھا سکتے ہیں۔ اس کو آپ سمجھ گئے؟ چوتھا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص پر غسل فرض ہو، غسل فرض ہونے کا مطلب یعنی کیا کہتے ہیں حالت جنابت میں ہے، غسل فرض ہو گیا ہے، احتلام وغیرہ ہو گیا، یا کسی اور ذریعے سے کیا کہتے ہیں ناپاک ہو گیا، یعنی جس شخص پر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو غسل فرض ہونے کے بعد یعنی ناپاک ہونے کے بعد جو جسم سے پسینہ نکل آتا ہے، کیا وہ پسینہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، خواہ وہ ناپاکی سے پہلے نکلے یا ناپاکی کے بعد نکلے، پسینہ انسان کا پاک ہی ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں اس میں پریشان ہوتے ہیں، کپڑے میں اگر پسینہ کیا کہتے ہیں لگ جاتا ہے تو کپڑے دھوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں خواہ مخواہ۔ تو آپ کو کیا کہتے ہیں یہاں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانچواں جو مسئلہ ہے دوستو، اس کو بہت جاننا ضروری ہے، اس کے جانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، وہ پیشاب کا مسئلہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے، عنقریب وقت ہے نماز کا، اور کیا کہتے ہیں اسی وقت کہیں سے پیشاب آپ کا لگ گیا جسم پر، کپڑے پر۔ اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے۔ دیکھیے، شریعت میں یہ ہے کہ اگر پیشاب 1 درہم سے کم ہو، درہم کیا کہتے ہیں اس زمانے کا جو 10 روپے کا سکہ ہوتا ہے وہ درہم مراد لیا جاتا ہے، تو اس کے پھیلاؤ سے اگر کم ہو، کم پیشاب لگے، تو کیا کہتے ہیں ایسی حالت میں، ایسی صورت میں نماز پڑھنا جائز ہے، اور ایسی حالت میں پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے، لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر درہم کے پھیلاؤ سے زیادہ لگ جائے، اس کی مقدار سے زیادہ اگر پیشاب لکوڈ جو ہوتا ہے وہ اگر بہہ جائے آپ کے جسم میں، آپ کے کپڑے پر، تو اس کو دھو کر کے نماز پڑھنا واجب ہے، اس کے دھوئے بغیر نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، ان 5 طرح کے مسائل آپ جان گئے، سمجھ گئے، اور امید کرتا ہوں دوستو آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا ہمارا یہ ویڈیو، اور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا، پسند آیا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور ہی سبسکرائب کر دیجئے، اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور ہی پریس کر دیجئے دوستو۔ اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔